السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی اس پلے لسٹ مدنی قاعدہ کورس جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے ہم نے یہ مدنی قاعدہ شروع کیا تھا اور اس کی باقاعدہ پلے لسٹ بنائی تھی جس میں تمام اسباق کو ہم نے شامل کرنا تھا، اور آپ سے التجا بھی کی تھی کہ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی دے، ہم تمام اسباق اچھے طریقے سے پڑھ کے آخر تک اختتام تک پہنچیں۔ اور الحمدللہ یہ تمام اسباق ہم نے جو ہے اچھے طریقے سے پڑھے ہیں، سیکھے سکھائے ہیں، ان کے قوانین اور ضوابط جانے ہیں، اور ان کو ہم نے باقاعدہ طور پہ پڑھا ہے حرفاً حرفاً، اور سبھی اسباق الحمدللہ کمپلیٹ ہمارے ہو چکے ہیں۔ اور آج الحمدللہ تمام اسباق پڑھنے کے بعد ہم سوال و جوابات پر پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آخر میں ایک دو جو کلپ ہیں وہ اسی حساب سے سوال و جواب کی سکتے۔ ویسے یہ تمام اسباق میں بتاتے آئے ہیں، لیکن یہاں پر بھی الحمدللہ انشاءاللہ علیحدہ سے ان کا بتائیں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ نماز، کلمے، دعائیں، سنتیں اور آداب اور فقہی مسائل کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کو انشاءاللہ ملے گا۔ شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے، آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جی سوالات اور جوابات ہیں، اصل میں یہ کورس کے اختتام پہ ویسے ہونے چاہیے اور آنے بھی چاہیے۔ یہ اگر آپ کو آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تجوید، آپ کی قرات، آپ کے الفاظ، آپ کا لہجہ، انشاءاللہ ہر چیز اچھی ہوگی۔ اور اگر یہ بھول گئے تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے لیے پریشانی بنے۔ اور جو خصوصی طور پہ امتحان دینے والے طلبہ، ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو یاد رکھیں۔ اس میں ایک دو ٹرکیں، ایک دو آپشن ایسے ہیں کہ جو آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ ویسے یہ آپ خود چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو میرے بتانے کا مقصد ہے وہ صرف ٹرک ہے، ایسی ٹرک کہ جو آپ کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ یہ آسانی کے ساتھ یاد بھی کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ آپ امتحان بھی دے سکتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سوالات و جوابات ترتیب سے دیے گئے ہیں، یعنی اس میں اسباق کی ترتیب، یعنی پہلے سبق میں جو سوالات آ سکتے ہیں وہ پھر دوسرے سبق، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں اور آخری سبق تک یہ سوالات ترتیب سے دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان کو شروع سے یاد کرنا ہے اور ذہن میں آپ نے یہ بٹھانا ہے کہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے اسی میں سے یہ سوال ہے، کوئی نئے نہیں انہوں نے سوال داخل کر دیے، جو ہم نے پڑھا ہے وہی چیزیں ادھر آئیں گی۔ اس کے علاوہ اور بات کہ سوال بدلے بھی جا سکتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہیں جو ان کو رٹا لگا کے یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب پوچھنے والا سوال بدل کے پوچھتا ہے تو پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ ٹرک جو میں نے کہا تھا اس میں جو ایک مین ہے وہ یہی ہے کہ سوال بعض اوقات دیکھیں بندے سے بدلے بھی جا سکتے ہیں، بعض اوقات وہ خود بھی بدل سکتے ہیں کہ بچے کے ٹیلنٹ کو چیک کریں کہ یہ اوریجنل طور پہ یاد کی، یہ رٹا لگایا ہے، یا پھر ان سے بدلے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک تو ہے نہیں کہ بندہ جو حفظ کرے اور وہ اس کے زبر زیر میں فرق نہ آئے۔ سوال پوچھنے میں الفاظ کا آگے پیچھے ہونا یہ ممکن ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں سوال ہے جی حرکات کسے کہتے ہیں، تو اب جس بچے نے رٹا لگایا ہے کہ جو پوچھے گا حرکات کسے کہتے ہیں تو ہم نے جواب دینا ہے زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پوچھنے والا یہ پوچھ لے کہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں تو پھر اب کیا ہوگا، تو اب وہ بچہ کنفیوز ہو جائے گا کہ یار یہ تو سوال آیا ہی نہیں تھا کہ زبر زیر پیش کو کیا کرنا ہے۔ تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو الفاظ الٹا سیدھا کر کے اس کو آنا چاہیے، اس کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یاد کروانے والا، تیاری کروانے والا امتحان کی، وہ بھی اس طرح سے یاد کروائے کہ اس کو پتہ ہو، دو تین مرتبہ ادھر ادھر سے کر کے پوچھ کے دیکھے۔ جیسے اس نے حروف مفردات تو یاد کیے ہوں گے کہ 29 ہیں، لیکن یہاں حروف تہجی کتنے ہیں یہ نہیں آیا، حالانکہ حروف تہجی بھی 29 ہیں، حروف مفردات بھی 29 ہیں۔ اور حروف مفردات کیوں کہتے ہیں یہ ادھر سوال نہیں آیا، حروف تہجی کیوں کہتے ہیں یہ سوال نہیں آیا، تو یہ جب استاد تیاری کروائے گا تو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ بلکہ میں نے پیچھے یہ سارا بتا رکھا ہے کہ حروف مفردات اکیلے اکیلے ہیں اس لیے کہتے ہیں، تہجی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان سے ہجے کیے جاتے ہیں۔
تو یہ سارے سوالات جو ہیں ان کے علاوہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہی سوال بدل کے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جیسے سوال ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو آپ نے جواب دینا ہے کہ 4 ہیں اور با فا میم واو ہیں۔ لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ با فا میم واو یہ کون سے حروف ہیں، تو پھر آپ کیا جواب؟ ادھر تو یہ سوال آیا ہی نہیں ہے، نہ اس کا جواب ہے، تو آپ یہی جواب ہوگا کہ با فا میم اور واو کو جو ہے وہ ہونٹوں والے حروف کہتے ہیں۔ تو یہ سوال اس طرح بدل کے پوچھا جائے، یہ اس میں ٹرک تھی۔ تو آپ نے یہ رٹا نہیں لگانا، بلکہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے، ہم نے کون سی تختی میں پڑھا تھا اور اس کا جواب صحیح کیا ہے۔ اگر سوال بدل کے پوچھا جائے تو پھر اس کا جواب ہم نے کیا دینا ہے، یہ اس میں مین چیز ہے۔ باقی سوالات و جوابات وہی ہیں جو یہاں پہ لکھے گئے ہیں۔ اگر آپ اپنے پاس پارہ موجود ہے تو خود سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں بھی ادھر سے پڑھوں گا اور ایسے رواں پڑھتا جاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ اور اس میں کوئی الفاظ ایسا ہوگا جو سمجھانے والا ہوگا تو اس کے بارے میں مزید میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، ورنہ ایسے ہی پڑھتا جاؤں گا اور انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے۔ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، حروف مفردات کتنے ہیں؟ جواب، حروف مفردات 29 ہیں، 29، 20 + 9، 1 کم 30۔ سوال نمبر 2، حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ دیکھیں جب یہ آپ امتحان دیں گے تو آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ جب جواب دیں تو جواب میں جو الفاظ پڑھیں وہ اس انداز سے پڑھیں کہ سننے والا، امتحان لینے والا وہ سمجھ جائے کہ یہ اس نے واقعی رٹا نہیں لگایا بلکہ الفاظ کی تیاری کی ہوئی ہے اور الفاظ پر اس کو عبور حاصل ہے اور اچھی طرح پڑھتا ہے۔ یعنی جواب دینے میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور یہ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ایسے نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ بے شک آپ کا جواب وہ درست کر دے، لیکن اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو تمیز نہیں ہے پڑھنے کی، اس کو حروف کی ادائیگی کا پتہ نہیں ہے، مخارج کا پتہ نہیں ہے، تو وہ ساری پھر پریشانی بن جائے گی اور وہ نمبر دیتے ہوئے پھر ہچکچائے گا کہ میں اس کو کیسے پاس کروں۔ تو جب آپ اس کا جواب صحیح سے دیں گے، الفاظ کے جواب میں بھی ان الفاظ کی ادائیگی کا، مخارج کا، قریب الصوت کا خیال رکھیں گے، تو پھر وہ سمجھے گا کہ یہ الفاظ رٹا نہیں لگایا بلکہ اس کو یہ آتے بھی ہیں، ان کے قواعد بھی آتے ہیں۔ تو آپ نے جواب اچھے طریقے سے دینا ہے۔ جواب حروف مستعلیہ 7 ہیں اور وہ یہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ جب اس طرح سے جواب دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے نمبر ملیں گے اور انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ سوال نمبر 3، حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ یہ علیحدہ علیحدہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں، پھر آپ نے پڑھ کے بتانا ہے یا پھر بتانا ہے کہ موٹے پڑھتے ہیں۔ پھر آگے سوال ہوگا کہ ان کا مجموعہ کیا ہے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، اکٹھا سوال بھی آ سکتا ہے۔ جواب، حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ خص ہے۔ سوال نمبر 4، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں، با، فا، میم، واو۔ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا، سین، صاد۔ یہ بھی بتاتے ہوئے آپ نے سیٹی کی طرح تیز آواز نکال کے پھر بتانا ہے تاکہ سننے والے کو، امتحان لینے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف بتاتا نہیں ہے بلکہ پڑھ کے دکھاتا بھی ہے۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ جواب، زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، حرکات کو کس طرح پڑھیں گے؟ جواب، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ سوال نمبر 8، تنوین کسے کہتے ہیں؟ جواب، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ یہ سوال جب ہوگا تو اس کا جواب آپ نے بے شک
یہ جواب پورا ہو گیا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، لیکن آپ نے پورا سنانا ہے سوال، اور وہ اگر نہ سنائیں گے تو پھر پوچھ بھی سکتا ہے کہ تنوین ہوتا کیا ہے، یہاں تک سنائیں گے تو اس کو سوال کرنے کا اختیار ہے، وہ پوچھ سکتا ہے کہ تنوین ہے کیا، تو پھر آپ نے بتانا کہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے اس کی آواز نون ساکن کی طرح نکلتی ہے، تو یہ بھی پوچھے گا کہ تنوین کی آواز کیسے نکلتی ہے، نون ساکن کی طرح، تو یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 9، حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف مدہ 3 ہیں اور وہ یہ ہیں، الف، واو، یا۔ اگلا صفحہ، سوال، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کب ہوگا؟ جواب، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ سوال، حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جواب، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 12، کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ جواب، کھڑے زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جواب، کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سوال، حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جواب، حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، جیسے حرکات کو پڑھا تھا زبر زیر پیش کو، ایسے ہی حروف لین کو پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 16، واو لین اور یا لین کب ہوگا؟ جواب، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ سوال نمبر 17، قلقلہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ جب آپ نے قلقلہ کا بتانا ہے تو اس میں آپ نے قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قلقلہ، تاکہ جواب جو آپ کا امتحان لینے آیا ہے اس کو یا پھر جس کو جواب دے رہے ہیں اس کو سمجھ آئے کہ یہ الفاظ کی ادائیگی میں، مخارج میں اور اس کو ادا کرنے میں درست طریقہ اختیار کرتا ہے۔ قلقلہ، حروف قلقلہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ تینوں سوال اکٹھے آ گیا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کا مجموعہ قطب جدن ہے، قطب جدن۔ سوال، حروف قلقلہ میں کب قلقلہ خوب ظاہر ہوگا؟ جواب، حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اگلا صفحہ، سوال، اگر قلقلہ حروف مشدد ہوں تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ جواب، جب قلقلہ حروف مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ سوال، حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھتے ہیں یا کیسے پڑھیں گے؟ جواب، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں، حمزہ ساکنہ صرف حمزہ نہیں ہوتی بلکہ الف کے اوپر کوئی حرکت ہے تو اس کو بھی حمزہ بولتے ہیں، تو الف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو یہ بھی حمزہ پڑھا جائے گا، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ سوال، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ یہاں سے دیکھیں جو سوال آگے آ رہے ہیں 22 نمبر سے آگے، یہ تھوڑے سے آپ کو اچھی طرح یاد کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ امتحان میں اکثر آ جاتے ہیں، یہ خصوصاً اس صفحے والے اتنے یہ تو لازمی آتے ہیں۔ آگے بولتے ہیں جی، اظہار کا قاعدہ سنائیں۔ پہلے یہ 4 پوچھ لیے، اب چاروں کے بارے میں پوچھیں گے۔ اظہار کا قاعدہ سنائیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ سبق نمبر 12، 13، 14 میں یہ بتایا گیا تھا، نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر جزم ہو، اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اس کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے، اگر اخفا میں سے کوئی آئے تو غنہ کریں گے، یرملون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام ہوگا، اور با آ جائے تو پھر اقلاب ہو۔ یہ سارے
ادھر بتائے گئے تھے، اگر وہ آپ کو اچھی طرح آتے ہیں تو پھر جواب دینے میں بالکل بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ کے ان کو بتانا ہے۔ اخفاء کا قاعدہ سنائیں۔ جواب، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفاء کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف اخفاء 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ سوال، تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 28، نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ جواب، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ جواب، ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، جیسے من قبل، تو یہ غنہ کہتے ہیں۔ اگلا صفحہ۔ سوال، مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، جیسے آپ کو پیچھے مثال دی گئی تھی، ابا، اب کر کے پھر رک کے پھر با کیا، ابا، ایسے، تو 2 مرتبہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ادغام کا قاعدہ سنائیں۔ کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو جمع کریں گے نا تو یرملون بنے گا، یرملون، تو یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ اقلاب کا قاعدہ سنائیں۔ جواب، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ یہاں سے بھی یہ بھی چیزیں لازمی پوچھی جا سکتی ہیں۔ جواب، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ سوال، ادغام شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر بھی آسان ہے یاد کرنا کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام، با آئے تو اخفاء، اور ان 2 کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر اظہار۔ اور ان کو شفوی ویسے کیوں کہتے ہیں؟ میم ہم نے پڑھا تھا حروف شفویہ کتنے ہیں، با، فا، میم، واو، تو یہ میم چونکہ حروف شفویہ میں آتی ہے تو اس لیے یہاں پر ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی ہے، وہی چیز ادغام، اخفاء، اظہار، لیکن شفوی کیوں لگایا؟ کیونکہ میم جو ہے وہ شفوی مخارج میں آتی ہے، حروف شفویہ میں آتی ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ سوال نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شفوی کیوں لگایا ساتھ اس کی۔ اچھا، آگے سوال کرتے ہیں، یہ تفخیم اور ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ جواب، تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا۔ سوال، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ اسم کہتے ہیں نام کو، اور جلالت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی صفت کا نام جلالت، جلال والا،
تو یہ لفظ اللہ جو ہے وہ اللہ پاک کا صفات ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی ہیں۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام، مطلب کیا ہے کہ جو لفظ اللہ ہے، یہاں ایسا بھی لکھا جا سکتا تھا کہ لفظ اللہ کے نام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ کے نام کو، لیکن یہاں پر انہوں نے ادباً اس میں جلالت لکھ دیا۔ تو یہ آسانی کے لیے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اللہ، کیونکہ ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اللہ کو کب پر پڑھنا، کب موٹا پڑھنا، کب نہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ تو لفظ اللہ جو ہم نے لکھا ہے اس کو کب موٹا کب باریک پڑھیں، تو لفظ اللہ یا پھر اس میں جلالت اللہ کے نام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے، یہ سوال ہے۔ تو جواب اگلے صفحے کے اندر موجود ہے۔ جواب، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ یہ ویسے مدنی منوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، یہاں آسانی پیدا کرنی چاہیے تھی لیکن یہ مشکل کر دیا ہے۔ تو آسان یہی ہونا تھا کہ لفظ اللہ کے نام کو زبر آئے یا پیش ہے تو موٹا پڑھیں، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھیں، تو آسان ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ نے بچوں کو آسانی کے لیے جو مرضی یاد کروا دیں، لیکن امتحان میں اسی طرح سے سنائیں گے، اچھی طرح سے سنائیں گے تاکہ آپ کے نمبر اچھے آئیں۔ سوال، الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ جواب، الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ الف سے پہلے جو حرف ہوگا اس کو دیکھ لیں گے مستعاریہ میں سے ہے یا را کے اوپر زبر یا پیش یا موٹے پڑ جانے والا ہے تو الف بھی موٹا پڑھیں گے، اور اگر پہلے والا باریک ہے تو پھر الف بھی باریک ہوگا۔ سوال، را کو پر پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ کہتے ہیں یہ را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں، یہاں لکھا تو ایسا نہیں ہے کہ 7 صورتیں، لیکن آپ نے پہلے یہ بتانا ہے کہ را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، را پر زبر یا پیش ہو، یہ بھی ہم پیچھے ساری ڈیٹیل بتا چکے ہیں۔ نمبر 2، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں۔ نمبر 3، را پر کھڑا زبر ہو۔ نمبر 4، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ نمبر 5، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ نمبر 6، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ نمبر 7، را ساکن کے بعد حروف مستعاریہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ تو ان سب صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے۔ تو یہ ترتیب جو ہے نا 1 سے لے کے 7 تک، یہ ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی خلل نہیں ہے، لیکن 7 کے 7 اسی طرح سے جیسے لکھے گئے ہیں آپ کو اسی طرح سے یہ زبانی یاد ہونے چاہیے، آنے چاہیے۔ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، مثلا پہلے یہ بتا دیا، پھر 7واں بتا دیا، پھر 4تھا بتا دیا، پھر 5واں، نمبر پھر بھی آپ کے درست آئیں گے، لیکن ترتیب سے بتائیں گے تو اور زیادہ اچھا لگے گا۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ یہ بھی آپ نے کہنا کہ را کو باریک پڑھنے کی 3 صورتیں، پہلے یہ آپ نے بتانا ہے را کو باریک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں، یہاں لکھا نہیں ہے لیکن آپ نے بتانا ہے، اور آگے پھر شروع کرنا ہے کہ نمبر 1، را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، اور نمبر 3، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو۔ تو ان سب صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ 3 ہیں، یہ 7 ہیں۔ سوال، عارضی زیر کسے کہتے ہیں؟ جواب، قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ عارضی حرکت ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ یہ آپ نے جواب بھی دینا ہے، ساتھ میں مثال بھی دینی ہے۔ سوال، مد کے کیا معنی ہے، اس کے کتنے سبب ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہ مد کے بارے میں بھی سوال لازمی آتا ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ مد کے کیا معنی ہیں اور اس کے کتنے سبب ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا، یعنی الفاظ کو لمبا کر کے پڑھنا۔ مد کے 2 سبب ہیں، سبب مطلب جس کی وجہ سے مد ہو رہی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو پھر مد نہ ہوتی، یہ ہیں اس لیے مد کرنی پڑ رہی ہے۔ تو 2 سبب، 2 وجوہات، وہ کون کون سی ہیں؟ ایک حمزہ، دوسرا سکون۔ یا تو حمزہ ہو اور دیکھیں الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو، اس کو بھی حمزہ بولتے ہیں، یا تو حمزہ ہو یا پھر سکون، مطلب جزم لگی ہو یا 3 دندان والی شکل ہو، وقف ہو رہا ہو، وہاں پہ ساکن ہو رہا ہو حرف، تو اس طرح سکون، حمزہ یا پھر سکون، 2 سبب ہیں حمزہ اور سکون۔ سوال، مد کی کتنی اقسام ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب، مد کی 6 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مد متصل۔ نمبر 2، مد منفصل۔ نمبر 3، مد لازم۔ نمبر 4، مد لین لازم۔ نمبر 5، مد عارض۔ نمبر 6، مد لین عارض۔ یہ نام اچھی طرح سے آنے چاہیے، بعض اس کو پڑھتے ہیں مد متصل، مد منفصل، ایسے نہیں، مد متصل،
مد منفصل، تو نام بھی اچھے طریقے سے اپنے لینے ہیں، مد متصل کب ہوگا؟ اس کا جواب اگلے صفحے میں۔ جواب، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ یہ دیکھیں حروف مدہ کے بارے میں میں نے بتایا تھا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ حروف لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین۔ سوال، مد منفصل کب ہوگا؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ متصل مطلب ملا ہوا، منفصل مطلب دوسرے کلمے میں آ جائے، علیحدہ ہو۔ سوال، مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جواب، مد متصل اور مد منفصل کو 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ 4 یا 5 سیکنڈ تک۔ مد لازم کب ہوگا؟ کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد لین لازم کب ہوگا؟ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ سوال، مد لازم اور مد لین لازم کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جواب، مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ مد عارض کب ہوگا؟ جواب، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ مد لین عارض کب ہوگا؟ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ مد عارض اور مد لین عارض کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ چونکہ یہ وقف ہوتا ہے، وقف میں آپ نے رکنا ہوتا ہے، تو آپ کے پاس اگر سانس زیادہ ہے تو لمبا کھینچ سکتے ہیں، نہیں تو کم کھینچ سکتے ہیں، تو اس لیے اس میں اختیار دیا ہے 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک۔ اور اس میں طرز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اگر آپ کی طرز ابھی باقی ہے تو آپ اس کو لمبا کھینچ کے طرز پوری کر لیں، ورنہ آپ وہیں رک سکتے ہیں 2 حرکات کی برابر کھینچ کر بھی، تو 2 4 یا پھر 6 حرکات تک اس کو کھینچا جا سکتا ہے۔ اور یہ اس میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ عارضی سکون سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے عارضی سکون سے مراد یہ ہے کہ وقف وغیرہ کی وجہ سے حرف ساکن ہو، ویسے ساکن نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ آپ کوشش کیجیے گا مثالیں بھی آپ نے یاد رکھیں جو سبق کے اندر جو ہے، جو آپ کے سبق کے اندر، سبق نمبر 17 کے اندر یہ دیکھیں، سبق نمبر 17 میں جو مثالیں ہیں نا اس کی آگے بتا رکھیں کہ جیسے جا، جیسے فی انفسکم، جیسے شفتین، جیسے جانن، جیسے عین، تو یہ مثالیں آپ نے ساتھ میں ذہن میں رکھنی ہیں، ان کے ساتھ مثالیں بھی دے دیں گے تو اور زیادہ آپ کا اچھا ہو جائے گا، نمبر اچھے آئیں۔ اچھا، زائد الف کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ زائد الف، زائد مطلب ایکسٹرا الف جو زیادہ لکھا ہوتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ زائد الف کسے کہتے ہیں اور کیا اسے پڑھتے ہیں؟ جواب، قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ ایسے نشان سا بنا ہوتا ہے یا نشان ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں اور اس الف کو نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک میں بعض الف ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ گول دائرہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پڑھتے۔ سوال، دنیا، بنیان، قنوان، صنوان کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب اگلے صفحے میں۔ جواب، ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان کلمات میں غنہ نہیں کریں گے، صرف یہ 4 کلمات کے بارے میں۔ سوال، سکتہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ وقف اور سکتہ میں فرق یہ ہے کہ وقف میں آواز بھی ختم کر دینی ہے، سانس بھی ختم کر دینا ہے، لیکن سکتہ میں آواز ختم کرنی ہے، روک دینی ہے، لیکن سانس آپ کا جاری رہے۔ تسہیل کے کیا معنی ہیں؟ تسہیل کے معنی نرمی کرنا ہے، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، اور اس کی آپ سبقوں کے اندر 20واں سبق، 21واں، یہ مثالیں بھی آپ ادھر سے اچھے طریقے سے دیکھ کے رکھنا ہے، یاد کر کے رکھنا ہے۔ مثال اگر پوچھے تو بتا دیں، نہ پوچھے تب بھی بتائی جا سکتی ہے۔ امالہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو کس طرح پڑھیں گے؟ جواب، امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے۔
جیسے مجریہا۔ وقف کے کیا معنی ہیں؟ کہتے ہیں وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر، زیر پیش، دو زیر دو پیش ہوں تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر یا دو پیش ہوں تو ان حرف کو ساکن کر دیں گے۔ ساکن مطلب جس کے اوپر جزم لگی ہوتی ہے۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو کیا کریں گے؟ دو زبر کی تنوین مطلب دو زبر ہو تو۔ جواب، وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر دو زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے، جیسے نبی جن کو نبی یا کریں گے، علمن کو علما کریں گے۔ وقف کی حالت میں گول تا ہو تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، جیسے جاریتن کو جاریہ۔ تو اب وہاں کوئی بھی ہو، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو، کچھ بھی ہو تو اس کو ہم نے ہا ساکن بنا دینا ہے وقف میں۔ نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ جواب، تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حمزہ وصلی آ جائے۔ حمزہ وصلی مطلب ملا ہوا حمزہ، تو وصل میں یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے، حمزہ کے بارے میں نے کہا کہ زبر زیر پیش اگر الف کے اوپر ہے تو اس کو بھی حمزہ کہتے ہیں۔ حمزہ وصلی جو آیا اس کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں، اور اس میں میں نے سبق نمبر 21 میں اچھی طرح سے یہ سمجھایا ہے نون قطنی کے بارے میں، وہاں سے بھی آپ دیکھ کے اس کی ڈیٹیل جان سکتے ہیں۔ آگے اگلا صفحہ۔ سوال، گول دائرہ وقف کی کون سی علامت ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ سوال، میم وقف کی کون سی علامت ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو وقف کی کون سی علامت ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ سوال، جیم وقف کی کون سی علامت ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ سوال، زا وقف کی کون سی علامت ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد وقف کی کون سی علامت ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف لا پر وقف کی وضاحت فرمائیں، یہ سوال تقریباً اکثر آتا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ لام الف لا پر وقف کی وضاحت فرمائیں۔ جواب، کہتے ہیں اگر آیت کے اوپر لام الف لا لکھا ہوا ہے جیسے یہ مثال دی ہے تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی بعض کہتے ہیں کہ ٹھہر جائیں، بعض کہتے ہیں کہ نہ ٹھہریں، اور آیت کے علاوہ لام الف لا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں، یعنی آیت کے بیچ میں آ جائے تو پھر ہرگز نہیں ٹھہرنا، اپنے اس کو پھر یہ وقف نہیں ہے، اور اگر آیت کے گول دائرے کے اوپر لکھا ہو تو پھر اس میں اختلاف ہے، یہ آپ نے جیسے لکھا ایسے ہی اس کا جواب دینا ہے۔ سوال، اعادہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کے پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں میں نے سبق نمبر 21 میں بتایا بھی تھا، جیسے ایک آیت پڑھ رہا ہو بندہ بیچ میں رک جائے تو پھر وہیں سے آگے نہیں پڑھنا بلکہ پیچھے ایک آدھ الفاظ کو ملا کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو بولتے ہیں اعادہ کرنا۔ سوال، سنتوں کا پابند، اچھا یہاں تک جو ہے نا یہ 21 ہمارے جو سبق تھے ان کے سوال پورے ہو گئے۔ اب جو اس کے علاوہ سوال اسی قاعدے کے اندر بتایا گیا تھا کہ یہ پڑھیں تو یہ ہوگا، یہ پڑھیں تو یہ ہوگا، اس کے بارے میں آگے بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ کہتے ہیں سنتوں کا پابند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے یا خبیرو پڑھنا چاہیے۔ علم کے 5 درجات کون کون سے ہیں؟ یہاں ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ علم کے درجات کتنے ہیں، تو بتانا ہے 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تو کہتے ہیں علم کے 5 درجات یہ ہیں۔ نمبر 1 خاموشی، نمبر 2 توجہ سے سننا، نمبر 3 جو سنا اسے یاد رکھنا، اور اگلے صفحے پہ نمبر 4 جو سیکھا اس پر عمل کرنا، نمبر 5 جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا۔ سوال، حافظہ کی مضبوطی کا وظیفہ بتائیں۔ کہتے ہیں یا علیم 21 بار اول و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ
پینے یا پلانے سے انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ سوال، سبق یاد کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب، سبق یاد کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر یہ دعا اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام پڑھنی چاہیے۔ یہ آپ نے اچھی طرح سے تلفظ کے ساتھ، اگر یہ سوال آ جائے تو آپ نے یہ تلفظ کے ساتھ اچھی طرح سے حروف کی ادائیگی ہر چیز پوری ہو، پھر آپ نے سنانی ہے تاکہ اس میں بھی آپ کا امتحان پورا ہو جائے۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ یہاں پر جو ضروری مسائل ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ سپارہ ہمارا ختم ہو گیا۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، وضو کے 4 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 پورا چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ سوال، غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، غسل کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 کلی کرنا، جس کو غرارے بولتے ہیں، آپ نے ایسے ہی سنانا جیسے ہی ادھر لکھا ہے، کیونکہ کلی کرنا یہ فرض ہے اور غرارے کرنا یہ سنت ہے۔ کلی کرنا جس کو ہم غرارے بولتے ہیں۔ نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سوال، تیمم کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، تیمم کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 نیت، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ سوال، نماز کی کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب، نماز کی 6 شرائط ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، نماز کے 7 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ اور نمبر 7 خروج بصنعہ، خروجی بصنعہ۔ تو یہ ویسے بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے نماز کی کتنے فرائض، تو ٹوٹل انہوں نے 13 لکھے ہوتے ہیں، پھر آگے وہ سارے اکٹھے بتا رہے، تو انہوں نے شرائط اور فرائض میں فرق کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ شرائط وہ ہیں جن کا تعلق نماز سے باہر ہے، یہ اگر نہیں ہوں گی تو آپ نماز شروع ہی نہیں کر سکتے، اور فرائض کا تعلق نماز کے اندر سے ہے، یہ اگر نہیں ہوگی تو نماز شروع تو ہو گئی لیکن مکمل نہیں کر سکتے، تو یہ بھی ضروری، یہ بھی ضروری ہے۔ تو آپ نے اس طرح سے یاد کرنی ہے، ان کے نام اچھی طرح سے، بعض کو اس کے نام نہیں آتے، وہ کہتے ہیں استقبال، قبیلہ، قبلہ، اس طرح، تو یہ اچھی طرح سے نام آپ نے اس کو یاد کرنے، بار بار اس کو دیکھیں ویڈیو کو اور پھر اچھی طرح سے ان کا نام یاد کریں، خصوصی یہ قعدہ اخیرہ یعنی آخری اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں، اور خروج بصنعہ یعنی سلام پھیر کے جو ہم نماز سے باہر آتے ہیں، باقی آپ کو پتہ ہوگا۔ تو اچھی طرح سے یہاں تک ہمارے سوال جواب کمپلیٹ ہو چکے ہیں، آگے سوال نہیں ہیں، تو اس کو اچھی طرح سے بار بار دیکھیں، اچھی طرح سے یاد کریں۔ اس میں اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی، کسی کا پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ میں رابطہ کریں، پوچھ سکتے ہیں آپ، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، کلاس بک کروائیں، انشاءاللہ آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ نماز، کلمے، دعائیں، سنت آداب، فقہی مسائل اور بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ ملتے ہیں آگے جو اس کی دعا ہے وہاں پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔